حدیث کے الفاظ فَإِن تَابَ، اگر انسان گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، اس کو احساس ہو جائے اور احساس کے بعد فوراً توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کالے چھوٹے سے ڈاٹ کو صاف کر دیتا ہے اور دل دوبارہ اجلا کر دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ ہے کہاں پر آتا ہے؟ حدیث کے الفاظ وَإِن زَادَ، انسان نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ لگ گیا، زادت، اور گناہ کے بعد مسلسل تسلسل کے ساتھ وہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات، تہنیات و تکبیرات اور شکریہ کے سارے پاک مطہر اور معلی کلمات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے، جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے، اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع سخن ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ یورپ کنٹریز کے اندر، بلکہ اب تو ہمارے پاکستان کے اندر بھی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑے بڑے مینٹورز، بڑے بڑے کوچز باقاعدہ فیس لیتے ہیں، اور موضوع کیا ہے؟ ہاؤ ٹو گیٹ سکسیس ان لائف، اپنی زندگی کے اندر انسان کامیابی کی طرف کس طریقے سے بڑھے، وہ کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں کہ جن کو دیکھ کر کسی انسان کے بارے میں حکم لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہے یا نہیں، وہ کون سا ایسا عالمی اصول ہے کہ اگر کوئی انسان اس عالمی اصول کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر لے تو وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی کامیابی بھی اس کی یقینی ہو۔ اور آپ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آج ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے اندر مختلف اذہان کے لوگ ہیں، مختلف سوچ اور فکر کے حامل لوگ ہیں، مختلف پرسپیکٹو رکھنے والے لوگ ہیں۔ بعض کے نزدیک کامیابی یہ ہے،
بعض کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ میری اچھی جگہ پر اگر شادی ہو جائے تو میری کامیابی ہے، میرا کاروبار اگر کوئی اچھا چل جائے اور کاروبار چلنے کے بعد وہ اسکیلیبل کاروبار ہو، وہ پروفٹ مارجن والا کاروبار ہو تو میری کامیابی ہے، میں اگر کوئی اچھی کمپنی لگا لوں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی کامیابی ہو نہیں سکتی۔ مختلف قسم کے تصورات کے حامل لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی اور دوستوں، کامیابی کا، سکسس کا ایک پروگرام قرآن مجید بھی دیتا ہے، اور یہ کامیابی اتنی یقینی، اتنی حتمی اور اتنی قطعی ہے کہ اس اصول کو بیان کرنے سے پہلے بھئی اگر آپ کی توجہ حاصل رہے گی تو انشاءاللہ بڑا تلذذ آپ کو آئے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کامیابی کا تصور بیان کیا ہے، ایک عالمگیر اصول بیان کیا ہے، اور اس اصول کو بیان کرنے سے پہلے دو لفظوں کا انتخاب فرمایا۔ ان دو لفظوں کو سمجھنا ہے بس۔ پہلا لفظ اللہ فرماتا ہے قد۔ قرآن مجید سب پڑھنے پڑھانے والے ہیں، بارہا پڑھتے ہیں نا، قد، قوف دال، قد، اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیق۔ اللہ نے وہ کامیابی کا اصول بعد میں رکھا، پہلے لفظ کا انتخاب فرمایا قد۔ اللہ قد کیوں؟ رب فرماتا ہے میرے بندے وہ کامیابی اتنی یقینی ہے کہ اس کو محقق بنانے کے لیے لفظ تحقیق کا پہلے تذکرہ کرتا ہوں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ لفظ قد۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور لفظ کا انتخاب فرمایا جس کو کہتے ہیں افلح۔ قد افلح، اور عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے افلح یہ ہے ماضی کا صیغہ۔ انگلش کے اندر بھی ایک ہوتا ہے پاسٹ ٹینس، ایک ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس، اور ایک ہوتا ہے فیوچر ٹینس۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلا فرمایا قد، پھر فرمایا افلح، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں جی، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک ہے، میں کل صبح ناشتے میں بیگم صاحبہ سے پراٹھے بنوا کے کھاؤں گا۔ بھئی یہ حول ولا قوت الا باللہ، میرے خیال ہے اس کا وزن کافی ہے جس کی وجہ سے یہ گر رہا ہے بار بار۔ اچھا جی، توجہ رکھیے گا۔ سبحان اللہ۔ بات چل رہی تھی افلح، ماضی کا صیغہ۔ ایک ہے کہ جی کل صبح ناشتے میں بیگم صاحبہ سے انڈے اور پراٹھوں کا ناشتہ کرنا ہے، مستقبل کی بات ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی کل میں بیگم صاحبہ سے گرم گرم پراٹھے اور انڈوں کا ناشتہ کر چکا ہوں، کون سے جملے میں یقین ہے؟ کر چکا ہوں، کھا چکا ہوں، وہ تلذذ حاصل کر چکا ہوں، اس میں یقین ہے۔ اللہ اگر یہاں پر یہ کہتا کہ جی وہ کامیاب ہو جائے گا تو احتمال پیدا ہو سکتا تھا، خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ یار ہو سکتا ہے کامیابی نہ ملے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہو جائے اور پراٹھے بنا کے نہ دے سکے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کون کامیاب ہو جائے گا؟ ابھی تھوڑی سی کیوریوسٹی باقی ہے، تھوڑی تشنگی رہنے دیں ابھی۔ یہ اصول کوئی چھوٹا موٹا اصول نہیں ہے، چھوٹا موٹا اصول نہیں ہے۔ اللہ نے اسی جملے کو ایک اور مقام پر بیان فرمایا جو خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کون سی سورت تھی جی؟ سورۃ الشمس۔ بھائی بہت توجہ رکھیے گا، ابھی تک میں نے اصول آپ کے سامنے نہیں رکھا، وہ عالمی اصول کیا ہے، وہ یونیورسل لا کیا ہے آخر، توجہ رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ نے اس آیت اس سورت کے اندر بھی اس عالمی اصول کا تذکرہ فرمایا، لیکن ایسے ہی بیان نہیں کر دیا۔ اس اصول کو بیان کرنے سے پہلے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 نہیں 8 نہیں 10 نہیں 11 قسموں کا وزن اللہ نے اس جملے کے اندر ڈالا ہے۔ کتنی قسمیں کھائیں گے جی؟ 11 قسمیں۔ اپنے ایمان سے بتائیے سلیم صاحب، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اگر کوئی بات یوں ہی بتا دے، کوئی اصول ایسے ہی بیان کر دے تو انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے ایمان کا مسئلہ ہے کہ اس نے اس کی بات کو ماننا ہے، لیکن یہ اصول بڑا قیمتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس، مجھے قسم ہے سورج کی، وضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی شعاؤں کی، والقمری، مجھے قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب یہ چاند اس سورج کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے۔ دیکھیں نا کہ یہ سورج نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سورج ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں یہ سورج ڈوبتا ہے سامنے سے چاند نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کائنات کا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے والنہاری، مجھے قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب یہ دن روشن ہو جائے، واللیلی، مجھے قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب وہ رات آ کر سورج کی روشنی کو اچھے طریقے سے ڈھانپ لے اور سب جگہ سیاہی سیاہی تمہیں نظر آ جائے۔ اللہ کوئی چھوٹی موٹے قسمیں کھا سکتا تھا، لیکن اللہ نے جو یونیورسل چیزیں ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ اللہ نے ان چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، کوئی وجہ ہوگی نا۔ اللہ فرماتا ہے واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا، مجھے قسم ہے آسمان کی۔ ذرا نظر تو ڈالی آسمان کے اوپر۔ ابھی پچھلے ہفتے میرے اتفاق ہوا پاکستان کے کچھ بالائی علاقوں کی طرف جانے کا۔ بائی روڈ میں کراچی سے نکلا اور آپ یقین جانیں سفر ہی سفر، سفر ہی سفر، گھنٹوں کا سفر۔ ابھی سندھ ختم ہوا تو سکھر، پھر سکھر کے بعد پنجاب، پنجاب ختم ہوا تو پھر سوات اور پشاور، یہ لامتناہی سلسلہ۔ اور آپ یقین جانیں یہ تو چھوٹا سا ہے ہمارا پاکستان۔ جب آپ جہاز کے اوپر سفر کرتے ہیں اور آپ آسمان کی طرف نظر ڈالتے ہیں، ایک ستون نظر نہیں آتا، ایک ستون نظر نہیں آتا۔ جبھی تو اللہ قسم کھاتا ہے والسمائی، اے میرے بندے آسمان کی قسم کھاتا ہوں، وما بناہا، اس آسمان کے بنانے والے کی، اس آسمان کی بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاہا، اس زمین کی قسم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین کو کس طریقے سے ہموار کیا ہوا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نفس انسانی کی قسم۔ بھائی بہت توجہ رکھیے گا، وہ اصول آنے والا ہے آگے، بہت توجہ رکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَفْسٍ، نفس انسانی کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور جس طریقے سے نفس انسانی کو ہم نے سنوارا ہے، کان کی جگہ کان، ناک کی جگہ ناک، ہونٹوں کی جگہ ہونٹ، جہاں پر ہاتھ ہونے چاہیے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی ناک ادھر لگا دے، آنکھیں ادھر لگا دے، کیا وہ قادر نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ قسم کھاتا ہے نفس انسانی کی قسم، وما سواہا، اور اس کی بناوٹ کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب آ گیا اصول قد، پھر وہی فرمایا قد، تحقیق افلحا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ من، کون؟ من، ذرا توجہ رکھیے گا، من کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ من، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، من وہ غلام ہو یا آقا ہو، من وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو، من وہ کالا ہو یا گورا ہو، من وہ کوئی سی زبان بولتا ہو، من ہر وہ شخص زکاہا، جو اپنے دل کا تزکیہ کر لے،
جو اپنا تزکیہ کر لے، جو اپنے دل کو پاک کر لے، پیوریفیکیشن آف ہارٹس کے مرحلے سے اپنے آپ کو گزار دے، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے جی؟ آخر کیا مطلب پیوریفیکیشن آف ہارٹس؟ یاد رکھیے، تزکیہ دو چیزوں کا نام ہے، بہت توجہ رکھیے گا۔ تزکیہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک انسان کے ظاہر کا تزکیہ اور ایک انسان کے باطن کا تزکیہ، یا میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ یہ تزکیہ تھوڑا سا غیر مانوس لفظ ہو سکتا ہے، تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں۔ تزکیے کا مطلب تطہیر، صحیح ہے جی؟ تطہیر کا مطلب پاک کرنا، صاف کرنا، اجلا کر دینا۔ اب تطہیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تطہیر، ایک باطنی تطہیر، ایک جسم کی تطہیر اور ایک روح کی تطہیر، ایک تن کی تطہیر اور دوسری من کی تطہیر۔ یہاں پر دونوں چیزیں مراد ہیں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، لیکن جو زیادہ مطلوب ہے وہ انسان کی روح کی تطہیر ہے، وہ من کی تطہیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی اور دوستوں یاد رکھیے گا، ہر اس چیز کی تطہیر، بھائی جملہ ضائع نہ ہو جائے، توجہ رکھیے، ہر اس چیز کی تطہیر جو انسان کے باطن کو خراب کر دے، انسان کے باطن کو خراب کر دے۔ اب یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس جملے پہ آنے کے بعد، اس کلائمیکس کے آنے کے بعد، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ یہاں سر مختلف قسم کی ڈائمینشنز کے موضوعات نکلتے ہیں۔ حسد کہاں ہوتا ہے جی؟ دل میں ہوتا ہے۔ کینہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ بغض، عداوت، دشمنی، کپٹ، ساری چیزیں دل کے اندر۔ ہر اس چیز کی تطہیر، یہ جملہ یاد کر کے جائیے گا، ہر اس چیز کی تطہیر جو انسان کے باطن کو خراب کر دے، اس کے من کو خراب کر دے، اس کی روح کو آلودہ کر دے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ من کیسے خراب ہوتا ہے انسان کا، یہ باطن آلودہ کیسے ہو جاتا ہے۔ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، جب کوئی مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اذا اذنب ذنبا، کوئی گناہ کر لیتا ہے۔ اب میں انسان کے نفس کا جو میکینزم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اذا اذنب ذنبا کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، انسان کے دل کے اندر ایک چھوٹا سا، باریک سا، مائنر سا ایک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے۔ کہاں پہ لگایا جاتا ہے جی؟ دل کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈاٹ آ جاتا ہے اور وہ بالکل سیاہ ہوتا ہے، بلیک ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ، فَإِن تَابَ، اگر انسان گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، اس کو احساس ہو جائے اور احساس کے بعد فوراً توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کالے چھوٹے سے ڈاٹ کو صاف کر دیتا ہے اور دل دوبارہ اجلا کر دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ ہے کہاں پر آتا ہے؟ حدیث کے الفاظ، وَإِن زَادَ، انسان نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ لگ گیا، زادت، اور گناہ کے بعد مسلسل تسلسل کے ساتھ وہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے آج کہ جن کو گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا ہوگا؟ اگر گناہ کا احساس نہیں ہو رہا نا تو سمجھ جائیے کہ یہ بڑا ہولناک ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ آخرت کے اندر تو ہونا ہی ہونا ہے، دنیا کے اندر ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ آئیے ابھی حدیثیں سناؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔
حدیث کے الفاظ وَإِن زَادَ، اگر یہ نقطہ بڑھتا چلا جائے، گناہ بڑھتا چلا جائے، حَتَّى يُغَلَّفَ بِهَا قَلْبُهُ، یہاں تک کہ اس دل کے اوپر پورا غلاف چڑھ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَذَلِكَ الرَّانُ، یہ دلوں کا زنگ ہے، یہ دلوں کا زنگ ہے. الذی ذکر اللہ فی کتابہ، جس زنگ کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ کا غلاف چڑھ چکا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمائے. اللہ ہمیں بھی ہماری آل اولاد کو اس دلوں کے زنگ سے محفوظ فرما لے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے اور یہ مسلسل گناہ پہ گناہ ہوتے چلے جائیں. آئیے بخاری کی سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اور حدیث کے الفاظ تبرک کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، اے کائنات کے لوگوں، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہوں گے. یأتون یوم القیامت بِأَعْمَالِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَیْضَاء. تہامہ ایک جگہ کا نام ہے اور وہاں پر سفید بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں. آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن یہ لوگ اپنے بڑے بڑے اعمال لے کر، اپنے بڑے بڑے ثواب لے کر پہاڑوں کے برابر نمازیں، پہاڑوں کے برابر حج، پہاڑوں کے برابر زکاتیں، پہاڑوں کے برابر تلاوتیں، پہاڑوں کے برابر صدقات، ساری چیزیں لے کر کے آئیں گے. بڑے بڑے عمل اور بڑے خوش. ارے سیدھا جنت کے اندر جانا ہے. یہ ہمارے پہاڑ جو ہیں یہ ہمارے سرٹیفکیٹ ہیں. حدیث کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ سبحانہ و تعالی ان پہاڑوں کے برابر وزنی اعمال کو پھونک مار کے اڑا دیں گے. زندگی بھر کی نمازیں ایک پھونک کے اندر ریزہ ریزہ، زندگی بھر کے حج، زندگی بھر کی زکاتیں، عمرے، صدقات، نوافل، نمازیں، ساری چیزیں خراب ہو گئیں. اب جب صحابہ نے سنا، صحابہ کہنے لگے صفہم لنا وجلہم لنا کئی لا نکون منہم. اللہ کے رسول ہمیں بتائیے وہ کون سے لوگ ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی، کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل تمہارے جیسے ہوں گے، بالکل تمہارے جیسے ہوں گے. اور سنو یأخذون من اللیل کما تأخذون، تہجد گزار ہوں گے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کے آگے رونے والے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تہجد گزار ہوں گے، قیام اللیل ادا کرنے والے ہوں گے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی یہ سلوک کرتا ہے کہ ان کی ساری زندگی کی عبادت حباء منثورہ کر دے. وجہ کیا ہے؟ جرم کیا ہے آخر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جملہ سنیے گا بھائی، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها. شروع میں عرض کیا تھا نا، یہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل آلودہ ہو جاتا ہے. یہ گناہوں کی غلاظت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا دل اس کے اوپر غلاف چڑھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ، جیسے ہی ان کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے یہ فوراً گناہ کی طرف ملوث ہو جاتے ہیں. سود کو اللہ نے حرام کیا، سود خوری میں لگے ہوئے ہیں. زنا کو اللہ نے حرام کیا، زنا کاری میں لگے ہوئے ہیں.
اللہ نے جتنی بھی حرام کردہ اللہ کی چیزیں ہیں ان کے اندر لگے ہوئے اور 5 وقتہ نمازی ہیں. رمضان آتا ہے, رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں, ہر سال بلا ناغہ حج کے لیے بھی جاتے ہیں, ہر سال بلا ناغہ زکاتیں بھی دیتے ہیں, لیکن دل کا حال یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے خلاف چڑھا ہوا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمائے. میرے بھائی اور دوستوں, ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ انسان کو ہلا دینے والی روایت ہے, اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی روایت ہے. اور اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. ایک کمپنی کا کوئی سی ای او ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر, بڑا ہوتا ہے اپنی کمپنی کا, اور اپنی کمپنی کے کسی ورکر کو یہ حکم نامہ جاری کر دے کہ جی یہ جو کام ہے آج کے بعد سے یہ کام تم نے نہیں کرنا, یہ سمجھ لو تم پر حرام ہو چکا ہے. توجہ رکھیے گا, ایک کمپنی کا بڑا, کمپنی کا مالک, بلینئر وہ اس کو منع کر دے, ٹھیک ہے جی, اور وہ ورکر اتنا ڈھیٹ ہو اور اس ورکر کے دل کے اوپر خلاف جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو, وہ وہی کام اپنے مالک کے سامنے آ کے کرے اور اس کو دکھائے, دیکھ تو نے منع کیا تھا نا, تیرے سامنے کر کے دکھاتا ہوں. اب سنیے ذرا حدیث جو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وغیرت اللہ تعالی, ہر انسان کی ایک غیرت ہوتی ہے کہ یار تم نے یہ کام کر کے میری غیرت کو للکار دیا ہے. حدیث کے الفاظ, وغیرت اللہ تعالی, اللہ کی بھی غیرت ہے. اور کیا ہے اللہ کی غیرت؟ حدیث کے الفاظ ہیں, وغیرت اللہ تعالی ان یأتی العبد ما حرم علیہ ربہ, انسان وہ کام کر کے دکھائے کہ جس کام کو اس کے رب نے حرام کر کے دکھایا ہے. اگر کوئی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف جاتا ہے تو آپ یقین جانیں کامیابی کا تصور تو اپنے ذہن سے نکال دیں, کامیابی کا تصور اپنے ذہن سے نکال دیں. اللہ کی غیرت کو للکار دینے کے مترادف ہے کہ اچھا جی کوئی گناہ انسان اللہ کی آنکھ سے بچ کے کر سکتا ہے, کسی کمرے کے اندر چلا جائے, کسی ایسے کمرہ جو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے, کنکریٹ اس کے اندر لگائے, لوہا لگائے, اس کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے, اندھیرا گھپ ہو, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. کہ ہے کوئی انسان جو اللہ کی نگاہوں سے بچ کر گناہ کرے اور اللہ کو نظر نہ آئے؟ اللہ کی غیرت کو للکار دینے کے مترادف ہے. اللہ دیکھ, تو دیکھ رہا ہے اور میں تیری زمین کی پشت کے اوپر کھڑے ہو کر گناہ کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے, کل امتی معافن, ٹھیک ہے اپنی امت کو میں معاف کر دوں گا. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تو نے گناہ کیا ہے معاف کروں گا, الا المجاہرین, لیکن مجاہرین کو معاف نہیں کروں گا میں. کہ مجاہرین کون ہیں؟ 2 قسم کے گناہگار. پہلی قسم کا گناہگار وہ ہے کہ جو گناہ کرے اور اس کے بعد اپنے دوستوں کو بتائے, یار آج رات کو پتہ ہے میں کہاں پر تھا, یار تمہیں پتہ ہے میرا کاروباری جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر سود میں لیتا ہوں اور ایسا زبردست قسم کا پروفیٹیبل مارجن ہے میرے کاروبار کا. الا المجاہرین, مجاہرین کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اور دوسرا وہ انسان جو کھلے عام سڑک کے اوپر اللہ کے سامنے اور اللہ کے بندوں کے سامنے گناہ کرتا ہے, معافی نہیں ملے گی. دلوں کو صاف کر لیجئے, یہ جو دلوں کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے اس زنگ کو اتاریے. اور ایک دعا بتا دیتا ہوں, دعا بتا دوں جی. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, اور آپ یقین جانیں کہ اگر اس دعا کو آپ نے سیکھ لیا, اگرچہ بڑی دعا ہے,
الفاظ اتنے جامعیت اپنے اندر رکھتے ہیں تو انسان حیران ہو جائے سن کر. اللہم، اے اللہ، انی عبدک، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. وابن عبدک، اللہ میرے باپ کی طرف تو دیکھ، میرا باپ بھی تیرا غلام ہے. وابن امتک، اللہ میری ماں بھی تیری لونڈی ہے، میری ماں بھی تیری غلام ہے. ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکمک، اللہ میرے اوپر تیرے سارے فیصلے چلتے ہیں. عدل فی قضاؤک، اے اللہ تیرے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے انصاف کے اوپر مبنی ہیں. اسألک، اب جب انسان یہ 2-3 قیمتی بڑے بڑے جملے اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اس کے بعد یہ بندہ کہتا ہے اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کیسے سوال کرتا ہوں؟ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، اے اللہ ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کے لیے مختص کیا ہوا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا جو نام تو نے اپنی کتاب کے اندر نازل کیا ہوا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ اس دنیا کے اندر، اس کارخانہ ہستی کے اندر ہمیں کیا معلوم کہ تیری کون کون سی مخلوقات ہیں، ہر چیز تیری مخلوق ہے. او علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ ہو سکتا ہے کچھ نام ایسے ہو کہ جن ناموں کو تو نے ہمارے علاوہ کسی اور مخلوق کو سکھا دیا ہو، ان ناموں کے واسطے سے بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں. او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک، اللہ کچھ نام ایسے بھی ہوں گے کہ جو نام تو نے ہمیں نہ بتائے، وہ نام تو نے اپنے قرآن مجید کے اندر نازل نہ کیے، وہ نام اس دنیا کے اندر کسی مخلوق کو نہ دیے. اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ نام تو نے اپنے غیبوبت کے پردوں کے اندر رکھے ہوئے ہوں. اللہ ان ناموں کے واسطے سے بھی تجھ سے سوال کرتے ہیں. اب سوال کیا ہے؟ دعا کا طریقہ سمجھ آئے اس سے؟ یہ نہیں کہ اللہ مجھے گاڑی دے دے، اللہ مجھے بیوی دے دے، اللہ میرا کاروبار چمکا دے. طریقہ سکھایا ان جملوں کے اندر. ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن مجید کو میرے سینے کی بہار بنا دے. اللہ اس قرآن کی وجہ سے میرے دل کے زنگ کو اتار دے. اللہ یہ دل کے اندر جو کدورتیں ہیں، جو رنجشیں ہیں، جو آپس کے اختلافات ہیں، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو بغض ہے، جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، اللہ اس قرآن کی برکت سے میرے دل کی عمیق گہرائیوں میں اس قرآن کو اتار کر میرے دل کی ساری آلودگیوں کو ختم فرما دے. ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری، اے اللہ میری آنکھ کے اندر یا اللہ قرآن کی برکت ہو، اللہ میرے سینے کے اندر قرآن کی برکت ہو، میرے پورے وجود کے اندر قرآن کی برکت ہو. وجلاء ہمی وغمی، یا اللہ میرے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، میری مصیبتیں ہیں، میرے علم ہیں، میں اپنے دل کے اندر جو غم لے کر پھر رہا ہوں، ہر دل کے اندر، ہر سینے کے اندر بڑے بڑے خنجر لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اس دنیا والوں نے غم دیے ہوتے ہیں. اللہ اس قرآن کی برکت سے میرے سینے کے اندر جتنے بھی غم ہیں ان کو سب کو فارغ کر دے. کیا دعا ہے! اللہ اکبر. میرے بھائی اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینے کی آمد ہے. کوشش کریں کہ رمضان مسلسل قرآن مجید کی تلاوت، اگر ثواب چاہتے ہیں تو صرف تلاوت کے اوپر اکتفا کیجئے. اور سامنے کھڑے ہونے والے نوجوان طبقے کو بھی میں آج کی اس نشست کے اندر یہ اصلاح کا پیغام دوں گا
کہ رمضان المبارک کے اس آنے والے مہینے کے اندر اگر صرف ثواب چاہتے ہیں تو تلاوت کے اوپر اکتفا کریں، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ اگر ہدایت بھی آپ کو چاہیے تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اس کے معنی کے ساتھ، اس کے مفاہیم کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور خدا کی قسم آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن مجید آپ کی دل کی عمیق گہرائیوں کے اندر اتر کر بدعات ہو، خرافات ہو، شرک ہو، غم ہو، ساری چیزوں کو اللہ کے حکم سے ختم کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج ہم نے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آئیے ایک عجیب و غریب آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ آنیۃ فی الارض، یہ زمین ہے نا، زمین، ان للہ آنیۃ فی الارض، زمین میں اللہ کے کچھ برتن ہیں۔ فوراً کیا مطلب؟ اللہ کے برتن وہ بھی زمین کے اندر؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، صحیح روایت۔ آپ نے فرمایا اس زمین کے اندر اللہ کے برتن ہیں، اور آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب کے اس زمین میں برتن کون سے ہیں؟ وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی توحید مضبوط ہوتی ہے، جن کا عقیدہ اسٹرانگ ہوتا ہے، جن کا اپنے رب کے اوپر یقین پختہ ہوتا ہے، وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وہ برتن اللہ کے نیک بندوں کے دل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کوشش کریں میرا، آپ کا، ہم سب کا، ہمارے گھر والوں کا، ہم سب کا جو دل ہے وہ اللہ کا برتن بن جائے۔ اور جب یہ اللہ کا برتن بن جائے گا تو خدا کی قسم یہ دل ہے، یہ خون پمپ کرتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس، ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، یہ خون پمپ کرتا ہے جب یہ دل اللہ کا برتن ہوگا، اللہ کا برتن، اور یہ خون جب اس دل سے کراس ہوتے ہوئے ہاتھ کے اندر آئے گا تو رب کبریا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ ہاتھ کبھی حرام کاموں کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ خون پمپ کرتا ہوا جب انسان کی آنکھ کے اندر آئے گا تو یہ آنکھ کبھی حرام چیز کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گی۔ جب یہ خون پمپ کرتا ہوا انسان کی پیروں کی طرف جائے گا تو یہ قدم آپ کو کبھی حرام، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف اٹھا کے نہیں لے کر کے جائے گا۔ اپنے دل کو اللہ کا برتن بنائیے۔ فاقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر